کہاں لے کر جا رہی ہو؟ چھوڑ دو سائیکو۔ فرشتے اس کے لمبے قدموں کی تیز رفتاری کتاب نہ لاتے ہوئے مسلسل فردان کے چوڑے پشت دے کر دہائیاں دے رہی تھی، جن کو فردان پورا وقت نظر انداز کرتا رہا۔ فردان پلیز۔ فرشتے اس کے یوں نظر انداز کرنے پر تھکا مشکل گویا ہوئی، اور شاید یہی لمحہ تھا کہ فردان کو اس پر رحم آ گیا۔ فردان اس ہی وقت فرشتے کی جانب پلٹا اور سنجیدہ نگاہوں سے اس کو دیکھنے لگا۔ تم رخصتی نہیں چاہتی؟ فردان کی سنگین حد تک سنجیدہ باری آواز فرشتے کی سماعتوں سے ٹکرائی، جس پر فرشتے جو کچھ ساعتوں پہلے فردان کی تیز رفتار قدموں کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی، وہ اب اپنی سانسیں بحال کرنے لگی۔ جس کے درمیان چونکا اس نے فردان کو دکھا، اس بار جواب زبان سے نہ دیا بلکہ سر ہلا کر تائید کی گئی۔ اوکے، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا ابھی ہی، لیکن پھر اس کے بعد میری شکل دیکھنے کو بھی ترسو گی تم، یہ یاد رکھنا۔ فردان کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ اس کی بات سن کر فرشتے دم بہت کھڑی فردان کو تکنے لگی۔ بولو، منظور ہے؟ فردان نے فرشتے کے حیران نظروں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ یہ شخص شاید زندگی میں جوا کھیلنے کا عادی تھا۔ اس وقت بھی اس کا اپنا دل اندر سے خوف زدہ تھا کہ اگر فرشتے نے واقعی منع کر دیا تو، مگر وہ اوپر سے بدتحریکہ بنا رہا جیسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ فرشتے نے اس کی بات سن کر سر جھکاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، جس پر فردان کے لبوں پر بے احتیاط طمانینت بڑی جاندار مسکراہٹ ابھری۔ فردان نے ہاتھ بڑھا کر اس کی تھوڑی تھامی اور جھکا چہرہ اونچا کیا۔ میں تمہیں تمہارے فیصلے پر پچھتانے نہیں دوں گا۔ وہ فرشتے کے متورم چہرے کو والہانہ نظروں کے حصار میں لیتا گویا ہوا، جس پر فرشتے نے کچھ نہ کہا، محض اپنی نظریں فردان کے چہرے پر سے پھیر لی، جن کو دیکھ فردان کو ایسا لگا کہ مانو اس کا دل کسی نے مٹھیوں میں بینچ لیا ہو۔ کسی کو اہمیت دے کر اس کے نظر انداز کرنے سے وہ خوف زدہ ہوتا تھا، کیونکہ اس نے اپنی ماں کا جو یہ انجام دیکھا، مگر اب اس کی اپنی حیرت بھی تو کوئی کم نہ تھی۔ فرشتے کے آگے سرنڈر کرنے کا وقت شاید نزدیک تھا اس کے لیے، کیونکہ جتنے بھی پہرے بٹھا لو، پتھر کا خود کو بنا لو، مگر یہ دل، اس دل پر کسی کا زور نہیں۔ فردان نے گہری سرد سانسیں فضا کے سپرد کرتے فرشتے کی تھوڑی کو اپنی نرم گرفت سے آزاد کیا اور واپس تیز لمبے ڈگ اٹھاتا آگے بڑھنے لگا۔ گراؤنڈ فلور پارک ایریا میں پہنچ کر اس نے کار ان لاک کی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جبکہ فرشتے اس کے یوں اچانک بیٹھنے کے سبب اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ وجہ وہ ہتھکڑی جو دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے تھی۔ فرشتے نے بامشکل قدم روکتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالا، ورنہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے فردان کے ساتھ بری طرح سے ٹکرا جاتی۔ آؤ اندر، یہاں ہی بیٹھنا ہوگا تمہیں۔ فردان کی گردن ترچھی کرتے فرشتے کو دیکھا، جو لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کی اپنے اندر اٹھتا جلال دبانے میں مصروف تھی۔ گوری رنگت اس وقت غصے کی شدت سے ٹمٹماتی ہوئی۔ وہ فردان مسوا کے دل میں طوفان برپا کر گئی۔ فردان کافی دیر تک اس کو یوں بیٹھا تکتا رہا، لیکن جب پانی سر سے اوپر پہنچ گیا اور تب بھی فرشتے نے جواب نہ دیا تو فردان نے آگے بڑھ کر اپنے آزاد بازو سے فرشتے کا خالی ہاتھ کھینچ کر اس کو نیچے جھکایا اور کمر میں وہی بازو ڈالتے ہوئے فرشتے کو اندر کی جانب کھینچا۔ فرشتے جو ہرگز اس سب کے لیے تیار نہ تھی، اس کے ہر عمل پر بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی، مگر زبان پر قفل ڈالے رکھا، کیونکہ کچھ دیر قبل فردان کی آنکھوں میں اترتا اضطراب اپنی خاموشی کے باعث دیکھ چکی تھی۔ وہ اس نے فیصلہ کر لیا، جب تک مقابل کا رویہ اس سے نہ بدلا، وہ یوں ہی خاموشی کے ہتھیار سے اس کو زخمی کرتی رہے گی۔ فردان نے فرشتے کو خود پر بٹھایا اور آگے بڑھ کر کار کا دروازہ بند کرتے کار لاک کر دی۔ فرشتے کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ سفر ہتھکڑیوں کے بعد ایسے واحد طریقے سے طے کرنا ہوگا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں فلمی حرکتیں کرنے کا؟ اب بک تو مل گیا ہے، ایک جنونی دیوانہ بندہ جو ہر جگہ فالتو حرکتیں کرتا ہے۔ فرشتے نے دانت کچکاتے ہوئے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ محسوس بھی کرنا نہیں چاہتی تھی کہ کس قدر عجیب پوزیشن میں بیٹھی ہے دونوں اس وقت۔ فردان کو اس بڑھتی قربت کے باعث اس کے سنہری بالوں سے اٹھتی شیمپو کی تازہ بینی خوشبو مدہوش کرنے لگی۔ فرشتے چونکہ غصے اور حیا کے ملے جلے تاثرات کے زیر اثر لرز رہی تھی، فردان کی طرف اس نے دیکھنے سے گریز ہی کیا اور گردن کو کھڑکی کی جانب مرکوز رکھا۔ فردان نے اپنے دیدار میں خلل پیدا کرتی
اس حسین مہکتی رکاوٹوں کو فرشتے کے کان پہ چڑھ اڑسایا اور اس کے مزید نزدیک ہوا۔ فرشتے نے ساتھی سے آنکھیں میز کا مٹھیاں بیندھتے ہوئے خطبہ ضبط کیا، ورنہ زبان سے کچھ الٹا لازمی ادا ہوتا۔ فردان نے اپنی ناک فرشتے کے تیز رفتار خون کے بہاؤ سے پیٹ کرتی گردن کی شہ رگ پر رکھ دی۔ کچھ لمحوں وہ اس کے لمس جلد سی سانسوں پر کامتی رہی، مگر جوابی کارروائی کوئی بھی نہ کی۔ فردان آنکھیں موندے ساکن بٹ اپنے اندر سکون اتارتا محسوس کرتا ہے، اور پھر کچھ دیر بعد ایک لمبی گہری سانس اس کے وجود سے اڑتی خوشبو میں کھینچی۔ ایسا لگا تھا کہ فوری طور پر کوئی نشہ ہے جو حواسوں پر چھانے لگا ہو، جبکہ پھر سے ایک دم ساکت ہوگی۔ اس کو جو خود میں سانس بھرتے محسوس کر کے ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس کی خوشبو کے ساتھ ساتھ فرشتے کی روح بھی اپنے اندر کھینچ رہا ہے۔ دونوں کے وجود کا یوں ایک دوسرے سے الجھنا، اس پر فردان کے پرفیوم کی اور سان عطا کر دینے والی مہک اور بڑھتی جسارتیں اس کا دل بے اختیار ڈوبنے لگا۔ بلاخر کانپے ساتھ تو بس فردان نے اندر کھینچتی سانسیں بلاخر چھوڑتے فرشتے کو واپس لرزنے پر مجبور کر دیا۔ بے اختیار اس نے فردان کے چوڑے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ان کا سہارا لیا۔ اس کی روح فنا کرنے کے در پہ تھا وہ آج۔ شاید کیا ہی اچھا ہو کہ کبھی تم میرا یوں سہارا لو اور کبھی میں تمہارا سہارا لوں، کچھ لمحوں پہلے کی طرح ایک دوسرے کی سنگت پہ یوں ہی جان سے گزر جائیں ہم۔ فردان نے فرشتے کے سرخ کان کے لوب پر اپنے انابی لب رکھتے ہوئے باری گمبھیر سرگوشی کی۔ سانسیں جذبات کی آنچ سے دہک رہی تھی۔ فرشتے لمحہ بار کو ساکت ہو گئی کہ محبت کو نہ ماننے والا محبت کے بغیر پوری زندگی کا ساتھ مانگ رہا ہے۔ اس کو بے احتیاط فردان کی حالت پر ہنسی آئی، پر وہ یوں ہی بت بنی بیٹھی ہی۔ البتہ فردان کے کندھوں پر سے ہاتھ ہٹا لیے تھے اس نے۔ فردان کچھ دیر اپنا ماتھا اس کی کان پٹی سے ٹکائے فرشتے کے جواب کا منتظر رہا، جس کے انتظار کو ترک کرتے وہ سیدھا ہوا لب بینچ سے کار سٹارٹ کر دی۔ میرے کندھے پر سارا کچھ سامنے نظر نہیں آ رہا مجھے۔ واپس وہی عدلی سپاٹ انداز۔ فرشتے نے اپنا کھلے ہاتھ سے بکھرے بال جلدی جلدی سمیٹے اور فردان کے سامنے سے سر ہٹا گئی، لیکن اس کے کندھے پر سر نہ رکھا تھا۔ محترمہ میری طرح ہی ضدی واقعہ ہوئی ہیں۔ فردان نے مسکراتی نظر سے اس کو دیکھتے ہوئے سوچا اور کار آگے بڑھا دی۔ اس نے خود کبھی نہ سوچا تھا کہ وہ یوں کسی لڑکی کے ساتھ کار میں سفر کرے گا، مگر فرشتے کے وجود کو خود سے اتنا نزدیک وہ پرسکون انداز میں مسکرا دیا۔ کبھی کبھی ہم جو اپنے لیے خود نہیں سوچتے وہ کافی بہترین ثابت ہو جاتا ہے ہمارے لیے۔ فردان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا، لڑائی تھی، جھگڑا فساد سب تھا، مگر فرشتے یوسف کے سنگ فردان مصطفیٰ کو سکون بھی بہت تھا۔ اف خدایا اتنی ریش ڈرائیونگ! او محترمہ ہلکے! فیاض نے سامنے دو گاڑیاں دور بھاگتی مہرین کی کار کو مزید ایک اور کار اوورٹیک کرتے دیکھا۔ خود کلامی کی اور جلدی سے چاکلیٹ کھول کر منہ میں ڈالی۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر سہراب سے ملنے کے بعد جہاں اس کے گارڈ کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، ساتھ ہی اپنی تعینات کی ہوئی نفری کو بھی کچھ گھنٹوں کی چھٹی دے دی۔ دل بس ایک ہی خواہش کر رہا تھا کہ کسی طرح کچھ لمحے ہی دیکھ لوں اس کو، مگر کافی دیر انتظار کے سولی پر اپنی چاکلیٹ اور اس کے بعد چاکلیٹ کے ہمراہ لٹک کر وہ نا امید ہوتا وہاں سے جانے ہی لگا تھا کہ مہرین کی کار اس کو گھر سے باہر نکلتی نظر آئی۔ ڈارک بلو لانگ کوٹ کے ساتھ بلیک جینز اور گلے میں بلیک مفلر ڈالے میک اپ سے پاک حسین چہرہ فیاض چودھری کو اس وقت صبر کا پھل لگا۔ ہوا کے دوش پا اڑتے اس کے سیاہ گھنگھرالے بالوں کے جوڑے سے نکلتی لٹو کو دیکھتے کیپٹن صاحب کی نظریں اور دل کی دھڑکنیں الجھ کر رہ گئی تھی۔ گھر سے باہر اور پھر میڈیکل اسٹور سے نکلنے پر بھی وہ یوں ہی کسی بیکار عاشق کی طرح مہرین کو دیکھتا ہے، اور اب میڈیکل اسٹور سے واپسی کے سفر میں بھی اس کا مہرین کا تعاقب کرنے کا پورا ارادہ تھا، سو اس نے وہ بھی کیا۔ وہ بھئی یہ تو بڑی ہیوی ڈرائیو ہے۔ فیاض نے اپنی سیاہ مرسڈیز کی رفتار تیز کرتے ہوئے خود کلامی کی اور خالی چاکلیٹ کا ریپر کار میں اچھال دیا۔ کچھ منٹس کی تیز رفتار ڈرائیونگ طے کرتے دونوں گاڑیاں مہرین کے گھر کی اسٹریٹ پر آگے پیچھے آ پہنچی، جہاں کچھ دور دور فائر ٹرکس کھڑے تھے اور اس محسوس جگہ سے آگ اور دھوئیں کے لپٹتے اٹھتے سیاہ آسمانوں پر چھائی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کار ڈرائیو کرتی مہرین کے ماتھے پر شکنوں کا جال نمایاں ہوا۔ اس نے کار فائر ٹرک سے کچھ فاصلے پر لگاتے خود کلامی کی، جبکہ دوسری طرف فیاض بھی یہ سب دیکھ کر کچھ حیران تھا۔ مہرین ہاتھ میں میڈیسن تھامے کار سے باہر نکل آئی اور آگے بڑھی۔ اس کے پیچھے آتے فیاض کو کچھ اندازہ ہونے لگا تھا کہ یہاں کیا ہوا۔ یقیناً مہرین کو ہراساں کرنے کے لیے اس ہینڈلر کی یہ نئی چال تھی۔
خالی گھر کو آگ لگانا، مگر وہ اس بات سے غیر آشنا تھا کہ گھر خالی نہیں بلکہ اندر مہرین کی ماں موجود تھی پہلے سے۔ فیاض کو ساتھ ہی خود پر بھی شدید غصہ آیا کہ کیوں اس نے مہرین کے گھر کے آگے سے نپرے ہٹائی۔ مہرین جو ہی آگے بڑھی تو اپنے گھر کو جو بلند ترین آگ کے لپیٹوں میں گڑا دیکھ اس کا دل ڈوب سا گیا۔ ہاتھ میں تھاما مرچان کا پیکٹ اسی پل زمین بوس ہوا تھا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میرا گھر نہیں ہے۔ مہرین نے اپنے سکتے کی کیفیت توڑ کافی تعداد میں کھڑے خاموش تماشائیوں کو راستے سے ہٹاتے ہوئے آگے بڑھنے لگی، مگر آگے پہنچ کر اپنے شک کو یقین میں بدلتے دیکھ اس کا ذہن مفلوج ہو گیا تھا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ فیاض بھی راستے میں کھڑے لوگوں کو ہٹاتا مہرین تک پہنچا۔ بیچ میں رک کر اس نے مہرین کے ہاتھ سے گرا مرچان کا پیکٹ جھک کر خود اٹھایا تھا۔ اس کا گھر جو آتش زنی کا شکار ہوتی دیکھ فیاض کا دل چاہ رہا تھا کہ اس وقت اس بڈھے کی سانسیں اپنے ہاتھوں سے کھینچ لے۔ حفیظ سر، میری ماں ماندہ ہے، مہرین نے بمشکل خود پر قابو پاتے سامنے آتے ریسکیو اہلکار کو کہا۔ میڈم، یہ ٹرک تو ابھی آیا ہے، آپ آگے والے ٹرک سے پتہ کیجیے، اہلکار نے مصروف سے انداز میں کہا، کیونکہ آگ چاروں طرف ایسے پھیلتی جا رہی تھی اس کا روکنا ناممکن ہونے لگا، اور اگر وہ نہ روکی جاتی تو یقیناً ارد گرد کے گھر بھی آتش زدگی کا شکار ہوتے۔ مہرین لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھی، جبکہ فیاض کی ماں کے اندر گھر میں موجودگی کا سن کر لبریز گیا۔ پلیز مجھے بتا دیں کہاں ہے میری ماں؟ سنیے، آپ بتا دیں۔ مہرین نے نہ جانے کتنے اہلکار سے پوچھا، مگر سب اپنے کام میں مصروف ہے۔ ہٹ جاؤ، میری ماں ماندہ ہے، میں خود نکالوں گی ان کو۔ لہٰذا تھک ہار کر وہ ان سب کو اپنے راستے سے ہٹاتی ہذیانی کیفیت میں آگے بڑھی۔ بے احتیاط فیاض نے آگے بڑھ کر اس کو پوچھ سے تھام کر اپنی جانب کھینچا۔ رک جاؤ، تم اندر نہیں جا سکتی۔ فیاض اس کو اپنی جانب کھینچتے ہوئے نرمی سے گویا ہوا۔ مہرین نے فوراً ہاتھ پیر چلائے اس کی گرفت توڑنے کے لیے۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ میں جاؤں گی، ہٹو میرے راستے سے، چھوڑو مجھے۔ مہرین جہاں بجا اس کے کشادہ سینے پر ہاتھ چلا رہی تھی۔ ہیزل براؤن کانسی آنکھوں میں بے شمار آنسو چمکنے لگے، جن کو دیکھ مقابل کھڑے فیاض نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دباتے ہوئے ضبط کیا۔ دیکھو، ہو سکتا ہے تمہاری مام کو ریسکیو کر لیا ہو۔ ویٹ اے سیکنڈ، لیٹ می آسک سم ون۔ فیاض نے اس کی جانب دیکھتے نرمی سے کہا، جس پر مہرین نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، یہ لوگ کچھ بھی نہیں بتا رہے، میں کب سے پوچھ رہی ہوں ان سے۔ مہرین کا حلق سوکھنے لگا۔ اس نے بمشکل اپنی اذیت کو توڑتے لفظ ادا کیے، جس پر فیاض نے اس کو آنکھوں سے اشارہ کرتے خاموش رہنے اور سب ٹھیک ہو جانے کی تسلی دی، اور اس کا سیدھا ہاتھ اپنے الٹے ہاتھ میں مضبوطی سے تھامتے آگے بڑھا۔ اندر ایک خاتون تھی، کیا ان کو ریسکیو کر لیا گیا ہے؟ فیاض نے وہاں سے گزرتے ایک ریسکیو اہلکار کے راستے میں حال ہوتے ہوئے والر کے اندر سے اپنا US کارڈ نکالا اور اس کی آنکھوں کے سامنے کرتے سنجیدگی سے سوال کیا، جس پر وہ فوراً رک گیا، ورنہ سر سے نکل رہا تھا۔ سر، اندر سے ابھی ٹوٹلی برن ڈیڈ باڈی نکالی گئی ہے۔ شناخت کے لیے باڈی کو مین سٹی ہاسپٹل پہنچا دیا گیا ہے۔ شناخت کے لیے باڈی کو مین سٹی ہاسپٹل پہنچا دیا گیا ہے۔ اہلکار نے اپنی بات کہی اور وہاں سے نکل گیا، جبکہ فیاض نے تھوک نکلتے حلق تار کیا اور گردن موڑ کر مہرین کو دیکھا، جو آنکھیں پھاڑے اب بھی اس جو جگہ کو گھور رہی تھی جہاں کچھ لمحوں قبل وہ اہلکار کھڑا روح لرزاں یہ خبر سنا کر گیا تھا۔ جھوٹ بول کر گیا ہے یہ، مہرین نے بے یقینی سے فیاض کو دیکھتے ہوئے کہا، جس فیاض نے سر کو اسپات میں جنبش دی تھی۔ ہاں، چلو تم میرے ساتھ، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم ہسپتال دے کر آتے ہیں، وہاں ہوں گی تمہاری مام۔ فیاض فوراً اس کو لیتے آگے بڑھا، مگر مہرین نے اگلے ہی پل اپنا ہاتھ جھٹکے سے کھینچ کر اس کے ہاتھ سے آزاد کیا۔ اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو میری مام ہاسپٹل نہیں، جہاں گھر کے اندر ہی ہوں گی۔ تم چھوڑو مجھے، میں خود اندر جا کر دیکھوں گی۔ مہرین بے یقینی کی کیفیت میں کہتی پلٹی اور دیوانہ وار جلتے ہوئے گھر کی جانب بڑھی۔ مہرین رکو تو صحیح، تم رک جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ مہرین پلیز سٹاپ۔ فیاض اس کو خود سے دور جاتے دیکھ اونچی آواز میں گویا ہوا۔ مہرین کی تو سننے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج ہو چکی تھی، سو اس کو کچھ بھی نہ سنائی دیا۔ میڈم، آپ نہیں جا سکتی آگے۔ گھر سے کچھ دور ایک اہلکار نے مہرین کو کمر میں بازو ڈالتے اس کو روکا۔ یہ منظر دیکھا مہرین کے پیچھے آتے فیاض کی سیاہ آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ وہ لمبے ڈگ پڑتا اس اہلکار کے سر پر پہنچا۔ دور ہو اس سے۔ فیاض نے اہلکار کو خون آلودہ نظر سے دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ وہ اہلکار اس صفات پر اچانک گھبرا گیا، مگر اگلے ہی لمحے مہرین سے دور بھی ہو گیا تھا، جس پر فیاض نے ایک ہاتھ کا دباؤ اس کے سینے پر ڈالتے اس کو پیچھے کی جانب دھکیلا اور مہرین کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ دیکھا تم نے، خود دیکھا، یہ مجھے جانے نہیں دے رہے، اس کا یہی مطلب ہے میری مام اندر ہیں، یہ لوگ مجھ سے چھپا رہے ہیں،
مہری نے فیاض کو اپنے مقابل ایک بار پھر دیکھتے ہوئے کہا، جس پر فیاض کو اب بالکل سمجھنا ہے کہ وہ کیا کہہ کر اس کو تسلی دے۔ مہرین، وہ ادھر نہیں، تم پلیز یہاں سے چلو، فیاض نے بمشکل اپنی آواز کو نرم رکھتے ہوئے کہا، ورنہ کچھ لمحوں پہلے آنکھوں کے سامنے سے گزرا وہ منظر فیاض کے دل میں آتش برپا کر گیا۔ وہ زندہ ہے؟ مہرین نے اس کی کہی بات نظر انداز کرتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سوال کیا، جس پر بے احتیاط فیاض نے سر کو اس بات میں جنبش دی تھی۔ اوکے چلو ہسپتال چلتے ہیں۔ مہرین اس کے سامنے سے نکلتی آگے بڑھی، لیکن اگلے ہی لمحے شدید ذہنی دباؤ کے زیر اثر ساتھ تھمتی زمین بوس ہونے کو تھی، مگر فیاض نے آگے بڑھ کر اس کے گرد اپنے مضبوط بازو کو ہسار ڈالتے اس کو گرنے سے بچایا۔ مہرین نے رونے کے سبب متورم نیم و آنکھیں اٹھاتے ایک آخری نظر مقابل کھڑے فیاض کو دیکھا، اور اگلے ہی ساتھ وہ آنکھیں باندھ کرتی اس کے ورزشی بازو میں جھول گئی۔ مہرین آنکھیں کھولو یار۔ فیاض نے ایک ہاتھ سے اس کا بھیگا گال تھپتھپاتے ہوئے اس کو جگانے کی کوشش کی، مگر وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو چکی تھی۔ فیاض نے اس کو ہوش میں لانے کا ارادہ ترک کرتے جھک کر مہرین کے نڈھال وجود کو باہوں میں بھرا اور پیچھے مڑتے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ سانسیں بھی بہت سست رفتار سے چل رہی ہیں۔ فیاض نے اس کے ہونٹوں اور ناک کے پاس کان کرتے مہرین کا تناسب جانچنے کی کوشش کی، جو بہت سست رفتاری سے چل رہی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے کار کا دروازہ کھولا، آگے کی پیسنجر سیٹ پر مہرین کو ڈالتے سیٹ نیچے کی اور اس کے گرد سیٹ بیلٹ کستے وہ دروازہ بند کرتا ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ کار سٹارٹ کرتے ریورس کر کے اس نے اگلے ہی لمحے تیز رفتاری سے کار ہسپتال جانے والی سڑک پر ڈال دی۔ ساتھ ہی جیکٹ کی جیب سے موبائل فون نکال کر اس نے مین سٹی ہاسپٹل کال بھی ملائی تھی۔ وہ تینوں نفوس رات کا کھانا کھانے کے بعد اب ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ایک دوسرے سے مختلف باتوں میں مشغول تھے، جبکہ برونو اپنے باپ کی گود کی بجائے حکمہ کی گود میں چڑھا بیٹھا اونگ رہا تھا۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں گرینڈ پر، یہ مجھے بھولتا جا رہا ہے، سہراب نے برونو کی جانب اشارہ کرتے کہا، جس پر مراد علی خان اور حکمہ دونوں ہم وقت مسکرا دیے۔ جبکہ یہ پہلی ملاقات میں کتنا ناراض ہو کر گیا تھا میرے پاس سے، حکمہ نے متبسم لہجہ کہا، جس پر سہراب نے ابرو اچکائے اس کو دیکھا تھا۔ ہاں تو کتنا غلط سلوک کیا تھا تم نے میرے بیٹے کے ساتھ۔ سہراب کا لہجہ بھی مسکراتا ہوا تھا۔ یہ تم دونوں کون سی ملاقات کی بات کر رہے ہو بچوں؟ ابھی حکمہ جواب میں کچھ کہتی اس سے پہلے مراد صاحب نے دونوں کی گفتگو کے درمیان سوال کیا، نانا جان اب یہ بات یہ آپ کو بتائیں گے؟ حکمہ نے سہراب کی والہانہ نظروں سے بچنے کی خاطر نظر گود میں سوئے برونو کی جانب مرکوز کر دی۔ کتنا بے شرم ہے یہ، کم از کم اپنے گرینڈ پا کی خیال کر لی، ان کے سامنے بیٹھے مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں۔ حکمہ برونو کی سفید اور ہلکے سیاہ رنگ کے نرم ملائم بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرنے لگی۔ ایک منٹ یہ کیا ہوتا ہے بیگم، میرا نام بھول گئی ہیں آپ؟ سہراب نے دل جلے انداز میں کہا۔ حکمہ نے بمشکل بے سہادہ امڑنے والی ہنسی پر ضبط کیا، یہ تمیز اور احترام ہوتا ہے نواسیز جو آپ کو چھو کر نہیں گزرا۔ حکمہ کے بجائے مراد صاحب کی طرف سے جواب آیا، جس پر سہراب نے حکمہ کو گڈی نظریں ہٹا کر مراد صاحب کو دیکھا۔ گرینڈ پا ویسے رات کا کھانا کھا لیا آپ نے؟ قہوہ بھی پی لیا؟ اب آپ کو سونے چلے جانا چاہیے۔ کیا خیال ہے اس بارے میں؟ سہراب کی اس درجے صاحب گوئی پر حکمہ نے حیرت سے نظر اٹھا کر دونوں نانا نواسے کو دیکھا، جو ایک دوسرے سے بالکل دو گہرے دوستوں کی طرح گفتگو کرتے تھے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، مگر تم لوگوں کو تمہاری ویڈنگ رنگز پہنا کر جاؤں گا آج، مراد صاحب نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حکمہ کو ان سے کی گئی اپنی اس دن والی گفتگو یاد آئی۔ جی نانا جان، ہم نے اس بارے میں اس دن اتنی باتیں کی تھی نا، وہی والی رنگز۔ حکمہ کی چہکتی آواز پر مراد صاحب نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلائے اور اپنے روم کی جانب بڑھ گئے۔ اس کی دھیمی میٹھی آواز سہراب کی سماعتوں سے ٹکرائی، اس کو ہر بار کی طرح حکمہ کے پاس جانے پر مجبور کر گئی اور وہ سامنے والے صوفے سے اٹھا اس کے برابر ٹو سیٹر پر بیٹھا۔ سن تم مجھ سے تو کبھی اتنی باتیں نہیں کرتی، سہراب اس کے کمر کے گرد بازو ڈالتے اس کو خود سے نزدیک کرتے حکمہ کے کان پر جھکتا سرگوشی نما آواز میں گویا ہوا۔ اس وقت اس نے محض سر پر دوپٹہ لیا ہوا تھا، سہراب کے اس کے کان تک رسائی بے آسانی ممکن تھی۔ یہ کیا کر رہی ہیں نانا جان، آ جائیں گے آپ، بہت ابر ہیں۔ حکمہ جو مراد صاحب کی جانب متوجہ تھی، ان کو کمرے میں غائب ہوتے دیکھ سکون کا سانس لیتے اپنے کان میں پہنے ایئر رنگز سے چھیڑ خانی کرتے سہراب کی طرف مڑی۔ ابھی ابر ہونا دیکھا کہاں ہے تم نے؟ حکمہ کے یوں مڑنے سے بے احتیاط دونوں کی نظروں کا زبردست تصادم ہوا۔ حکمہ ان سبز آنکھوں میں ہلکی سرخی بنے ترتے خمار کتاب نہ لاتے ہوئے لرزتی پلکیں جھکا گی۔ اور کب تک یہ ظلم کرنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ سہراب ذرا نیچے کو جھک کر اس کی
لرزی پلکوں پر نظریں جمائے، چہرے پر بھاری بوجھ سرگوشی کر گیا۔ اس کے ہلتے لب حکمہ کے ملائم گالوں سے مس ہوئے۔ برونو ڈسٹرب ہو رہا ہے، حکمہ نے بونڈا سا جواب پیش کیا، جس پر سہراب مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ میری ڈسٹربنس کو کب ہاتھ میں لاؤ گی؟ ایک اور زبانی سوال۔ وہ جانتا تھا ہر بار آسان طریقہ حکمہ کو جذبس کرنے کا۔ اچھا اب وائبریٹ ہونا بند کرو، نہیں کرتا مزید کوئی تقاضا۔ سہراب سیدھا ہوتے اس سے قدرے دور ہوا، حکمہ کے چہرے کا طواف کرتی سیاہ گھنگھرالی لٹ کو اپنے انگلیوں پر لپیٹا۔ حکمہ نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا جو مسکراتا ہوا اس کے بالوں کی لٹ سے کھیل رہا تھا۔ چہرے کے تاثر سے بالکل نہ ظاہر ہوا کہ وہ غصے ہیں، مگر اس کی آہر میں کہیں بات پر حکمہ کو احساس جرم ہوا تھا۔ سہراب میں وہ اس کو دیکھتی کچھ کہنے لگی تھی کہ دروازے کھلنے کی آواز پر فی الحال اپنا ارادہ ترک کرتے سیدھی بیٹھ گئی۔ آواز اتنی دھیمی تھی کہ سہراب اپنی دھن میں مگن سن ہی نہ پایا اس کو۔ لو بھائی میں لے آیا، اب تم دونوں آ جاؤ۔ مراد صاحب نے ان دونوں کو ایک ساتھ بیٹھے دیکھتے ہی دل میں دونوں کی نظر اتاری۔ وہ دونوں اس وقت جو بیٹھے ان کو اپنی بیٹی فاطمہ اور بھانجے اسفنجار کی یاد دلا گئے تھے۔ ان کا دل نہ جانے کیوں اداس ہو گیا۔ اور گرینڈ پا، آپ نے تو ربن بھی باندھا ہے ان کے ساتھ۔ سہراب نے مسکرا کر ٹرے میں سرخ گلاب کی پنکھڑیوں کے درمیان سجی وائر گولڈ کی انگوٹھیوں کو دیکھا جو ایک دوسرے سے ریڈ ربن کے ساتھ جڑی تھی۔ ہاں نا، ایک رسم کر رہے ہیں تو کیوں نہ پوری طرح سے کرے۔ چلو بچوں، اپنے اپنے الٹے ہاتھ آگے کرو۔ مراد صاحب یہ کہتے ہیں ان دونوں کے مقابل ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ حکمہ نے مسکراتے ہوئے پہلے سہراب کو دیکھا اور پھر مراد صاحب کو۔ وہ اس وقت چھوٹے بچوں کی طرح خوش تھی۔ سہراب بھی اس کو دیکھا اس ہی کی طرح مسکرانے لگا۔ مراد صاحب نے دونوں کو تعمر یوں ہی ایک ساتھ خوش و بڑی زندگی بسر کرنے کی دعا دیتے ٹرے میں سے ایک انگوٹھی اٹھا کر پہلے حکمہ کی رنگ فنگر میں بنائی اور پھر دوسری سہراب کی اپنی دکھائیں۔ حکمہ نے ہاتھ سیدھا کرتے ہوئے پلین ویڈنگ رنگ اپنی انگلی میں دیکھی اور پھر پرجوش ہوتے سہراب سے اس کی دیکھنے کی فرمائش کی۔ اس بار سہراب نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا تھا۔ ماشاءاللہ، سرخ سفید مردانہ خوبصورت لمبی انگلیوں والے ہاتھ پر وہ انگوٹھی خوب جچ رہی تھی کہ حکمہ کے لبوں سے بے اختیار ماشاءاللہ ادا ہوا۔ سہراب نے بامشکل اپنی ہنسی دبائی کیونکہ وہ اس کو مراد صاحب کے سامنے نارمل رہنے کے سبق سکھایا کرتی تھی، مگر اب خود سہراب کا ہاتھ تھامے بیٹھی محبیت سے الٹ پلٹ کر اس کا ہاتھ اپنے چھوٹے سے ہاتھوں میں دیکھ رہی تھی۔ چلو بچوں، اب ربن کاٹنے کی باری۔ مراد صاحب کی مسکراتی ہوئی آواز پر حکمہ کو اپنی بے اختیاری کا اندازہ ہوا۔ فوراً اس کا ہاتھ چھوٹی سیدھی ہو بیٹھی، چہرہ شرم سے سرخ اناری ہو رہا تھا کہ مانا ہون جھلکنے کو ہو۔ ہاں ہاں ہاں، اس کی حالت دیکھا سہراب کے لیے اب کی بار اپنی ہنسی پر ضبط کرنا محال تھا، سو اگلے ہی پل اس کا جاندار قہقہا لاؤنج کی خاموش فضا میں گونج اٹھا۔ حکمہ نے اپنی جیب مٹانے کے لیے ہنستے ہوئے سہراب کو گھورا، جس کو دیکھ مراد صاحب جو مشکل سے خود اپنی ہنسی ضبط کر پا رہے تھے فوراً حکمہ کے حق میں بول پڑے۔ چپ کرو تم بدتمیز آدمی اور ہاتھ آگے کرو۔ مراد صاحب نے مصنوعی غصہ آواز میں درج کر کہا، جس پر سہراب کو ہنسی روکتا نارمل ہو بیٹھا، مگر حکمہ ان کے الفاظ آدمی پر پھٹی پھٹی نظروں سے دونوں کو گھور رہی تھی۔ عجیب سے ہیں دونوں نانا نواسا۔ حکمہ محض سوچ کر رہ گئی۔ مراد صاحب نے مسکرا کر ٹرے میں سے کینچی اٹھائی اور آگے بڑھ کر بیچ میں سے دونوں کی انگوٹھیوں کو جوڑے رکھے ہوئے ریڈ ربن کو کاٹ دیا اور اس کے بعد کینچی واپس ٹیبل پر رکھ کر تالیاں بجانے لگے۔ مبارک ہو آپ دونوں کو، آپ دونوں کی شادی کے بعد منگنی بھی ہوگی، ورنہ دنیا کے ہر کپل کی یہ چیز شادی سے کچھ گھنٹوں پہلے کی جاتی ہے۔ گرینڈ پا نے مسکراتے ہوئے کہا، جنت صاحب ہم دونوں خود بھی تو منفرد ہیں تو ہماری چیزیں بھی منفرد ہوں گی نا۔ سہراب نے ان کو دیکھتے آنکھ مار کر کہا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ حکمہ کی صوفے سے ٹکی پشت پر اپنا بازو سیدھا کر کے پھیلا لیا تھا اس نے۔ ہاں جی، بالکل درست فرمایا آپ نے۔ مراد صاحب نے اس کی بات کی تائید کی، جس کے بعد انہوں نے ان دونوں کی ایک ساتھ کچھ یادگار خوبصورت تصویریں موبائل کیمرے میں قید کی تھی۔ ایسا کیسے ممکن ہے مسٹر فرڈ کہ اتنے شدید آتش زدگی ہو جائے امن چلتے رہنے کے سبب؟ فیاض نے ہسپتال کوریڈور میں کیس ڈیٹیکٹیو فرڈ ولیم کے ساتھ چلتے ہوئے کچھ تشویش سے پوچھا، اس کو جہاں ماہرین کے پاس رکے ہوئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق ماہرین کو کسی چیز کا شدید ٹراما ہوا تھا، تبھی وہ ایکسٹریم سٹریس کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار ہوتی بے ہوش ہو گئی۔ اس وقت وہ سیڈیٹیو کے زیر اثر غنودگی میں تھے۔ ڈاکٹر کے مطابق اس کو ہوش چند گھنٹوں میں آ جاتا، جبکہ اس کے ہوش میں آنے سے پہلے فیاض یہ سوچ رہا تھا کہ ماہرین کو اس کی مام کے بارے میں کس طرح بتائے گا،
کیونکہ ڈی این اے رپورٹ نے یہ بات تو واضح کر دی تھی کہ وہ بری طرح جلسی ہوئی لاش مہرین کی ماں ہی کی تھی۔ مجھے خود یقین نہیں آ رہا مسٹر فیاض کہ اس طرح کیسے اتنی شدید آگ لگ گئی، مگر اس کے علاوہ تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ گھر کے باہر اور ارد گرد کے احاطے میں کہیں سے کوئی ایکسپلوسیو فیول برآمد نہیں ہوئی۔ ڈیٹیکٹیو فرد نے پرسوچ انداز میں کہا، جس پر فیاض نے نیچا لب دانتوں تلے دبا کر دماغ پر تھوڑا زور ڈالا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کسی نے گھر کے اندر گھس کر اندر سے آگ لگائی ہو۔ فیاض کی بات پر فرد نے سر کو اسپاٹ میں جنبش دی۔ یہ بالکل 100% ایسا ممکن ہے، مگر یہ چیز تو ہم آگ پر مکمل قابو پانے کے بعد ہی پتہ کر سکتے ہیں۔ اب تک بھی کچھ رومز آتش زدہ ہے وہاں۔ ان کی بات پر فیاض نے سر اسپاٹ میں ہلایا اور ان سے مصافحہ کرنے کے بعد آگے بڑھ گیا۔ میں کس طرح سے مہرین کو بتاؤں کہ اس کی ماں نہیں رہی ہیں اس دنیا میں؟ فیاض نے لب بھینچتے ہوئے سوچا۔ ماتھے پر تفکر بڑی لکیروں کا واضح جال پھیلا تھا۔ اس کا تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں یہاں، نہ ہی اس کے بابا ہے۔ میں کیا کروں اب؟ وہ بے حد پریشان ہوتا مہرین کے روم کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اسی وقت روم کا دروازہ کھولتی ایک نرس اندر باہر آئی تھی۔ ہیلو، آپ یقیناً مس مہرین کے ہسبینڈ ہیں۔ آپ کی مسز کو ہوش آ گیا ہے، مگر وہ اب بھی سیڈیٹیوز کے زیر اثر ہے، تبھی وہ شاید آپ کا نام بھول گئی ہیں۔ آپ پلیز ان سے جا کر ملیں۔ نرس اپنی بات کہہ کر وہاں سے نکل گئی، جبکہ پیچھے کھڑا فیاض لب بینچ کا روم کی جانب بڑھا۔ اگر اس لمحے موقع محل کچھ اور ہوتا تو وہ یقیناً اس بات پر کھڑا ہوگا، بنگڑے تو زور ضرور ڈالتا کہ اس کی امریکن سونڈی نے خود اس کو چھوڑ کہا، مگر اس وقت وہ سخت پریشان تھا مہرین کے لیے۔ شکر تم آ گئے۔ وہ نرس کے کب سے تمہیں میرا شوہر کہہ رہی ہے؟ ناچار مجھے تم سے ملنے کے لیے تمہیں اپنا شوہر بنانا پڑا، ورنہ کوئی شک نہ تھا کہ وہ مجھے پاگل کہنے لگتی۔ دروازہ دھکیل کر اندر آتے فیاض کو دیکھا بیڈ پر دو تکیوں کے سہارے نیم زدہ مہرین آنکھیں کھول کر گویا ہوئی۔ فیاض نے بےتاب نظروں سے اس کا زرد پڑتا چہرہ دیکھا۔ چند گھنٹوں میں وہ مرجھا کر رہ گئی تھی۔ فیاض اس کو مکمل نظروں کے حصار میں لیے سست قدم اٹھاتا مہرین کے بیڈ سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑا ہوا۔ سنو، تمہارا نام کیا؟ سوری، میں ہر بار تمہارا نام پوچھنا بھول جاتی ہوں۔ مہرین نے خود کو یک تک رکھتے فیاض سے دھیمی آواز میں استفسار کیا۔ اس کی نظریں مہرین کو کنفیوز کر رہی تھی۔ فیاض، کیپٹن فیاض چودھری۔ فیاض نے بمشکل پلکیں جھپکتے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مہرین نے ان چمکتے سیاہ آنکھوں سے نظریں چراتے ہوئے سر اسپاٹ میں ہلایا۔ فیاض، میری مام کیا وہ ٹھیک ہیں؟ اسی ہی ہسپتال میں چیک اپ ہو رہا ہے نا ان کا؟ تم مل کر آئے ہو؟ مہرین کی جانب سے ایک کے بعد دوسرا سوال کیا گیا، جس کو سن کر فیاض نے آنکھیں بند کرتے سرد سانس فضا کے سپرد کی۔ مہرین آنکھیں کھولتے اس نے مہرین کی جانب دیکھا، جو پر امید نظروں سے اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے اپنا نام پکارنے پر مہرین نے سر ہلایا۔ میں جو تمہیں بتانے جا رہا ہوں وہ سن کر تمہیں مضبوط رہنا ہوگا۔ فیاض نے آگے بڑھ کر مہرین کا بیڈ پر رکھا بغیر ڈرپ کا ہاتھ اپنی پرحدت گرفت میں لیا۔ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ پلیز جلدی بتاؤ، میری مام ٹھیک ہے نا؟ بلکہ تم چھوڑو، میں خود جاتی ہوں پتہ کرنے۔ ہٹو۔ مہرین نے اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ کھینچتے ڈرپ کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ فیاض نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ اس بار سختی سے تھامتے مہرین کو اس کا اگلا قدم اٹھانے سے باز رکھا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، چپ کر کے بیٹھو جب تک ڈرپ ختم نہیں ہو جاتی، اس کے بعد میں خود لے کر جاؤں گا تمہیں تمہاری مام کے پاس۔ فیاض نے آنکھوں میں آتے سرخی کو چھپاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ باری مردانہ لہجہ خود بخود سخت ہو گیا تھا۔ تم مجھ سے ایسے کیسے بات کر سکتے ہو؟ وہ آگے بھی کچھ کہتی اس سے پہلے ہی فیاض نے باری انگلی اس کے گلابی کھلتے ہونٹوں پر درمیان میں رکھ دی۔ بول دیا نا، خاموش مطلب خاموش۔ آنکھیں بند کر کے چپ چاپ لیٹ جاؤ، شاباش۔ فیاض نے اس کو سرد لہجے میں تلقین کی اور اگلے ہی پل اس کے لبوں سے انگلی ہٹاتا پیچھے کچھ دور رکھی کرسی گھسیٹ کر اس کے بیڈ کے نزدیک کرتے اس کے مقابلے بیٹھ گیا۔ مہرین کو فیاض تمام ملاقاتوں کی بنسبت آج کافی سنجیدہ اور بدلا سا لگا۔ اس کے سیاہ سرخ ڈوریوں والی آنکھوں کو خود پر جمع دیکھ منہ بند کرتی گردن اس کی جانب سے موڑ کر اب ڈرپ ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی، جبکہ دوسری طرف فیاض اس کو دیکھے محوی سوچ تھا کہ آگے کی مہرین کو بتائے یا نہیں۔